وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين. فالذي بدأ هذا قادر على إعادته فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو اس بات معاد کی طرف سمجھایا اور بلایا. جو لوگ معاد کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، ان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بلایا اور سمجھایا اور ہدایت کی کہ تم کیوں انکار کرتے ہو. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مسئلے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد. اور مسئلہ معاد کا معنی یعنی قیامت، حشر، نشر، حساب کتاب، نامہ اعمال، جزا سزا سب اسی میں ہے. اور یہ بھی اصول ہے کہ جس بندے کا مسئلہ معاد پر ایمان نہ ہو گویا اس کا نہ رسول پر ایمان ہے نہ اللہ پر. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا جو نظام اصلاح ہے جس سے اپنے بندوں کی اصلاح فرماتے ہیں وہ معاد ہے، قیامت ہے. اب اس کی آسان مثال دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے اپنے گھر میں، اپنے محل میں، اپنے لطیف و نرم بستروں پہ، مکیفات میں، ایئر کنڈیشن ہواؤں میں سویا ہوا ہے اور ٹھیک تہجد کے وقت اٹھتا ہے. اس کو کون اٹھانے کے لیے؟ نہ پولیس ہے، نہ چوکیدار ہے، نہ کوئی اٹھا رہا.
وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنا سارا آرام تج دیتا ہے اور تہجد میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہے. یہ قیامت کا یقین ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد میری ایک مستقل زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، جس میں میں نے اللہ کے پیش ہونا ہے، اور آج میں جو عمل کروں گا وہی مجھے ملیں گے. اور ایک آدمی ہے، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اذان سن رہا ہے، تکبیر سن رہا ہے، امام کے قرآن پڑھنے کی آواز بھی آ رہی ہے، حرم کے باہر کھڑا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو دنیاوی نظام جو ہے نا جی، وہ تو چلتے ہیں پولیس سے، عدلیہ سے، مقننہ سے، منتظمہ سے، کہ جرم ہوا، کاروائی ہوئی. لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس کا ایمان اگر آخرت پہ ہو جائے تو سب ٹھیک. پھر کسی کے جبر و تشدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اسی لیے آپ دیکھ لیں مثلا آج بھی دنیا میں آپ کے سامنے حقائق موجود ہیں. کسی بھی دنیا میں مثلا کسی پروگرام میں اگر 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ آ جائے، کوئی ان کا میلہ ہے، کوئی پکنک ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی گانا ہے، کوئی مجرا ہے، تو سینکڑوں وارداتیں ہو جاتی ہیں. اور اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں کہ سالانہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 لاکھ کا اجتماع رمضان میں ہوتا ہے اور 30 لاکھ کا اجتماع جو ہے وہ حج میں ہوتا ہے. اور اگر سارے سال کا حساب لگائیں سفر سے لے کر ذی الحجہ تک تو تقریباً یعنی 1 ارب انسان آتا ہے اور جاتا ہے. اور مختلف ملک کے لوگ ہیں، زبان وہ نہیں جانتے، علاقہ وہ نہیں جانتے، نظام وہ نہیں جانتے، قانون وہ نہیں جانتے. اچھا شریعت کے مسائل بھی بیچارے نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک ہی میدان میں 30 لاکھ آدمی جمع ہے. اللہ کا رحمت. اور دیکھیں کہ نہ کوئی قتل ہے، نہ لڑائی ہے، نہ اغوا ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ چوری ہے، کچھ بھی نہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو جمع ہوتے ہیں یہ تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے تو نہیں آئے. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم جتنی تواضع کریں گے، جتنی مٹ جائیں گے، احرام کی چادروں میں کفن کی شکل بنا لیں گے، ریتلے میدان پہ بغیر کسی مسجد کے گرم ریت ہے اور کھڑے ہیں، پڑے ہیں، خیموں میں پڑے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو وہاں جرائم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پھر خلفائے راشدین کے ادوار مبارکہ میں، یعنی دین اسلام اس طرح پھیلتا چلا گیا ماشاءاللہ کہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں اسپانیہ، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سین. آپ دیکھیں کہ اسلام ایسے پھیلتا گیا، چلتا گیا، لیکن اس دور میں دیکھیں کہ جرائم کتنے ہوئے. اور اگر کبھی جرم ہو بھی گیا تو مجرم کو چین نہیں آتا، وہ آ جاتا ہے جی مجھے پاک کرے، میں نے گناہ کیا. وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے دل میں آخرت کا ایمان و ایقان جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن
جب اصحاب الیمین کو نامہ اعمال جو ہیں وہ داہنے ہاتھ میں ملیں گے، اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین ولا تجعلنا من اصحاب الشمال، تو نامہ عمل ملنے کے بعد وہ چیخے گا، خوش ہوگا، کہے گا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہے گا آؤ بھائی دیکھو میرا نام عمل، ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے یقین تھا نا میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیونکہ کبھی ظن گمان کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی ظن یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، تو یہاں بھی یقین کے معنی میں ہے۔ اور کبھی ظن جو ہے وہ ظن فاسد بھی ہوتا ہے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، تو جس آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی دربار میں جانا ہے، میری پیشی ہے، میرا نامہ اعمال ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، میں نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، ذرا ذرا پوچھا جائے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی نمازیں، بڑی سنتیں، بڑے نوافل، بڑے اعمال صالحہ ہوں گے، لیکن ضرب لہذا و شتم لہذا، اس کو مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کو ستایا تھا، اس کو اس نے نشتر لگایا تھا، تو اب اللہ پاک کہیں گے کہ بھی بدلہ دو۔ اب کیا بدلہ دے؟ بدلہ تو ہے کچھ نہیں۔ اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو کہ جن جن لوگوں کو اس نے گالیاں دی ہیں، مارا ہے، ظلم کیا، اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کرو، اتنی نیکیاں اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مدعی ابھی کھڑے ہیں۔ تو ملائکہ عرض کریں گے مولا اس کے پلے میں تو اب کچھ نہیں ہے، حسنات تو ختم ہو گئے، لیکن دعوے دار تو کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ لے کے اس پہ رکھ دو۔ اسی لیے قرآن نے بڑی کھول کے وضاحت کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم نے اگر ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہے تو اس کا پھل ملے گا، اور برائی کی ہے تو پھل ملے گا۔ اچھا یہ بھی نہ سمجھا کرو کہ یہ معمولی بات ہے، نہیں، کبھی اسی معمولی بات سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھا کرو بھئی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ ہے، یار چھوڑو، کون سا کبیرہ گناہ ہے بھلا، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، صغائر میں سے ہے۔ تو اس سے بھی بچیں گے، یہی صغائر جو ہیں کبیرہ بن جاتے ہیں، صغیرہ ہی کبیرہ بنتا ہے، بار بار اصرار کرو گے کبیرہ بن جائے گا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ جب آگ جلاتے ہو تو پہلے تو چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے نا، بڑی کو تو بعد میں لگتی ہے۔ تو انسان کو برباد کرنے والے تو یہی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے گناہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور ہلاک۔ تو اصل بات یاد رکھیں کہ ہے ایمان بالآخرہ،
اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی تو علامت یہ ہے میرا محبوب وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے کتابیں ہم نے اتاری ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے اور آخرت پہ ان کو یقین ہے ایقان ہے پکا جیسے بالکل آخرت سامنے کھڑی ہے. جن لوگوں کا اس طرح ایمان و یقین ہے اولئک علی ھدی من ربہم یہ اپنی رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فلاح پانے والے ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان بالآخرت اور یہ مسئلہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل ہے. یعنی ایمان قیامت پر آخرت پر حساب کتاب پہ جتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر قیامت پہ ایمان نہیں تو پھر مانا اللہ کے نبی پہ بھی ایمان نہیں کیونکہ حضور نے قیامت کی خبر دی ہے. حضور پاک سے جب عرض کیا گیا کہ آقا آپ مہربانی فرمائیں ایک دو جوڑے اچھے لباس کے بنوا لیں تاکہ جب باہر کے لوگ آتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن لیں. حضور نے فرمایا کیا مشورہ دیتے ہو؟ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے وہ سور پہ اپنا منہ رکھ کے آنکھیں اوپر اٹھا کے انتظار میں کھڑا ہے کہ متی یؤمر ینفخ کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک ماروں. مانا کہ دنیا مٹنے والی ہے یہاں بننے سنورنے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے جیسے آدمی ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اسٹیشن پہ جاتا ہے گاڑی کی انتظار میں. اب کوئی احمق ہی ہوگا کہ وہاں بسترے لگائے اور کرسیاں لگائے اور صوفے لگائے 2 منٹ کے بعد تو جہاز میں چلنا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں اس کپڑوں کی لباس کی اس کی کوئی. اسی لیے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النبی المصطفیٰ وزیر النبی المصطفیٰ صاحب الغار والمزار آپ نے آخر میں وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے اپنی اولاد سے کہ یہ جو 2 چادریں میری مستعمل ہیں نا بس اسی میں مجھے کفن دے دینا. حضرت الحمدللہ نئی چادریں مل سکتی پر میں نئی چادروں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے نئی چادروں کی. اب آگے جانا ہے بس اللہ راضی ہے تو یہی پرانی بھی کافی ہے. کتنے لوگ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں کفن بھی نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں جہازوں میں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھا کسی نے دفن بھی نہیں کیا ہے لیکن موت ایمان پہ ہے شہادت کی موت ہے اللہ کے ہاں درجات پاک ہے. یہی وجہ تھی نا کہ اب جب
لڑائی ہو رہی تھی یہودیوں کے درمیان میں لبنان کے موقع پر، تو باقاعدہ یہ اخبارات میں تجزیے آئے ہیں کہ یہودی فوجی جو ہے وہ مسلح بھی ہے، جدید ترین ہتھیاروں سے لیس بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، فضائی بھی، زمینی بھی اور جدید ٹیکنالوجی کے بھی، لیکن وہ موت سے بھاگتا ہے اور مسلمان شوق میں آتا ہے۔ یہ موت سے بھاگ رہا ہے، وہ موت کو ڈھونڈ رہا ہے، تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی لیے وہ آج بھی کفار تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم اتنی بڑی طاقت ہیں اور ہم نے تقریباً اللہ معاف فرمائے 12 لاکھ کرسٹلڈ بم ہم نے برسا دیے ہیں، یعنی برسات کر دی ہے بموں کی، لیکن اس کے باوجود نہتے لوگ ہیں جن کا ملک نہیں ہے، ایئرپورٹ نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان سے ہمارا فوجی بھاگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم موت سے ڈرتے ہیں، وہ موت کے متلاشی ہیں، بڑا فرق ہے۔ ہم تو موت سے ڈر رہے ہیں نا، اسی لیے ایک قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، آثار میں ہے، کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے دور میں بہت بڑے بہادر تھے، بطل من ابطال الاسلام، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ مہربانی کریں، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آخر جنگ کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں نا، اب یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ جا کے دشمن میں گھس جاتے ہیں؟ چلو ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 5 سے، 10 سے، 20 سے، اب ایک آدمی 200 سے تو نہیں لڑ سکتا ہے نا، انسان ہے، کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو، اور آپ بالکل غم نہیں کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، آگا پیچھا نہیں دیکھتے، وہ جا کے دشمنوں میں گھس جاتے ہیں۔ اور اس دور میں تلواریں بھی ہوتی ہیں، جنگ ہوتی تھی تلوار کی یا نیزے کی یا تیر کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ موت مجھ سے ڈرتی ہے، لہذا میں کیوں ڈروں؟ تو ساتھیوں نے کہا جناب موت کیسے ڈرتی ہے؟ موت بھی کسی سے ڈرتی ہے، موت تو ایسی بلا ہے کسی کو چھوڑتی نہیں، موت تو جب آ جائے وہ تو انبیاء کو بھی نہیں معاف کرتی، اولیاء کو بھی نہیں معاف کرتی، موت تو موت ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا خدا کے منکر پیدا ہوئے، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے، اولیاء کے منکر پیدا ہوئے، قرآن کے منکر پیدا ہوئے، حدیث کے منکر پیدا ہوئے، معراج کے منکر پیدا ہوئے، قیامت کے منکر پیدا ہوئے، صحابہ کے منکر پیدا ہوئے، موت کا کوئی منکر نہیں پیدا ہوا آج تک۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر تو ہے، لیکن موت کا تو منکر نہیں ہے۔ موت تو کافر بھی مانتے تھے نا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہ زندگانی ہے، کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے۔ تو موت کے تو وہ بھی قائل ہیں، یعنی موت ایسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کتاب کا انکار تو کرے، ڈنڈے کا انکار کون کرے گا؟ ایک آدمی پکڑ کے مارے سر میں، اس کا کیا انکار؟ تو اس لیے موت تو ایسی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت علی موت کیسے ڈرتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم سمجھے نہیں، تم مجھے یہ بات بتاؤ موت کا ایک وقت مقرر ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ اس سے پہلے آ سکتی ہے، اس کے بعد ٹل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب پہلے آ نہیں سکتی میں کیوں ڈروں؟ میں جاتا ہوں موت بھاگ جاتی ہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، تو گویا موت مجھ سے ڈر رہی ہے نا، میں کیوں ڈروں؟ اسی لیے
یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ جتنا اہم ہے، مہم ہے، جس کا قیامت کا انکار ہے، رسول اللہ کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے، ملائکہ کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے تو اللہ کا بھی انکار ہے کہ اللہ نے یہ عالم ایسے پیدا فرمایا ہے کہ مسلمان مرتے رہیں گے اور کافر مارتے رہیں گے، کوئی آگے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پھر اچھا اللہ کا عدل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مومن ہیں وہ بھوکا مر رہا ہے، دین والے لوگ ہیں وہ بیچارے لوگوں کے مانگے تانگے پیسوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسا کتنا ہے۔ تو اگر دنیا میں بھی یہی حال رہے اور آخرت میں بھی کوئی انصاف نہ ہو تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا قیامت پہ ایمان نہیں، اس کا خدا پر بھی ایمان نہیں، کہ لازم اللہ نے یہ جہان بنایا ہے، یہ دار العمل ہے، اس کے بعد کوئی دار الجزا تو ہوگی نہ جہاں فیصلہ ہوگا۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا یہ مضمون ضروری ہے اتنا مشکل ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے عالم مغیبات سے، اور عالم مغیبات یا تو اللہ کھول دے ورنہ کیسے سمجھ آئے؟ ایک چیز ہے ہی غیب، کیسے سمجھ آیا ہمیں؟ ہاں اللہ راضی ہو جائے، دل میں ایمان ڈال دے، یقین ڈال دے، وحی کی روشنی آ جائے، نور ایمان کی روشنی آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ عقل نہیں سمجھا سکتی۔ اب کسی کو کہو نا جی مرنے کے بعد حساب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کئی کافر مر گئے ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں وہ کولڈ سٹوریج میں رکھی ہوئی ہیں، کئی سال گزر گئے اسی طرح لاش رکھی ہوئی، وہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوا۔ تو سمجھ تو نہیں آتی نا عقل سے بات۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں باقاعدہ مردہ خانے بنے ہوتے ہیں نا، جن میں خاص ٹمپریچر رکھا جاتا ہے، اس میں آپ میت کو رکھ لیں 10 سال رکھی رہے، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اور ایک اچھا خاصا نمازی ہے، حافظ ہے، صالح ہے، اچھا آدمی ہے، مر گیا، اس کو قبر میں ڈال دیں، مٹی ہے، گرمی ہے، قبر ہے، اس کے مہینے کے بعد بھی نکالنے تو کچھ نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں جناب وہ حساب کتاب کہاں گیا پھر؟ اچھا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو قبر کو 70 ہاتھ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اب عقل میں تو یہ بات نہیں آتی نا بھی ادھر قبر ہے عورت کی، ادھر ہے مرد کی، 70 ہاتھ کھل جائے تو عورت ادھر آ جائے، مرد ادھر آ جائے۔ اچھا نظام ہو گیا۔ یہ باتیں عقل کی نہیں ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا یاد رکھیں بعض مسائل جو ہیں ان کا تعلق صرف سماع سے ہوتا ہے، ان کا تعلق عقل سے ہوتا ہی نہیں، وہ ماورائے عقل ہیں۔ یاد رکھو یہ بھی دھوکہ ہے، آج پڑھی لکھی دنیا جو ہے مستشرقین وہ کہتی ہے کہ اسلام کا یہ قانون عقل کے خلاف ہے۔ خلاف الگ بات ہے، ماورائے عقل الگ بات ہے۔ بات کو سمجھیں، ایک ہے خلاف عقل، ایک ہے کہ نہیں عقل کے تو مطابق ہے لیکن ہماری عقل تھوڑی ہے، اس میں ہم سمجھ نہیں رہے۔ پرچہ ایم اے کا ہے، ہم پرائمری پڑھے ہوئے ہیں تو کیسے سمجھیں؟ اب یہ مانا تو نہیں کہ پرچہ ہی غلط ہے، ہم نے ابھی پڑھی ہے 5 جماعتیں، کتاب ہے ایم اے کی، اب ہم وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کتاب غلط ہے چونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ معنی یہ ہے ہمارے عقل سے وہ زیادہ ہے، ماورائے عقل چیز ہے۔ اسی لیے کافر بھی قیامت میں دونوں لفظ کہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ملائکہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر،
او بدبختو، آج جو جہنم میں پڑے ہو، تمہارے پاس اللہ نے ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے، انبیاء نہیں آئے، علماء نہیں آئے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اور آگے جا کے پھر کافر قالوا لو كنا نسمع او نعقل، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یا تو آدمی عالم ہو، عالم نہ ہو تو کسی سے پوچھے۔ جیسے ایک بادشاہ ہے باقی رعایا ہے، ایک استاد ہے باقی شاگرد ہیں، ایک عالم ہے باقی پوچھنے والے ہیں۔ یا بندہ عالم ہوگا یعنی یا مجتہد ہوگا یا اس کو مقلد بننا ہوگا، تیسری تو کوئی قسم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ایک رائی ہے، ایک رعایا ہے، تیسری قسم تو باقی ہے۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا وہ عالم بھی نہ ہوگا پوچھتا بھی نہیں۔ ایک آدمی کو مدینے پاک کا رستہ بھی نہ آئے ہوگا، پوچھوں گا بھی نہیں، بس میں چلتا جاؤں گا تو انشاءاللہ پہنچتا نہیں ہو۔ یا رستہ جانتا ہو یا پوچھنا ہوگا۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ بعض مسائل ایسے ہیں جہاں عقل کام نہیں کرتی، وہاں لازمی بات ہے کہ وہاں اللہ کے قرآن پہ ایمان ہو، فرمان رسول پہ ایمان ہو۔ اسی لیے امام بخاری کی قبر پہ اللہ کروڑوں رہے۔ یہ کہ باب کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسی ہے۔ اشارہ کیا جب تک وحی پہ ایمان نہیں کچھ بھی نہیں، اصل چیز وحی ہے۔ وحی کے نور پہ ایمان لے آؤ تو پھر سب آسان ہے۔ اچھا جی، وہ قبر میں کیسے وسعت پیدا ہوگی؟ اب آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی فلم ہے، اتنی سی فلم ہوتی ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ 10-15 سینٹی میٹر کی، اس میں 4 جلد کتابیں آ جاتی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی فلم ہے، اس کو آپ پروجیکٹر پہ لگائیں، کھولیں، صفحے کے صفحے پڑھتے جائیں، پھر بند کریں، لپیٹیں، وہ ایک رول بن گیا جیب میں ڈالنے۔ 30 کتابیں آپ نے جیب میں ڈالی ہوئی ہیں اتنی۔ ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے یہ ٹیلی فون جو آ گئے ہیں، یہ پام 1 ہے، پام 2 ہے، پام 3 ہے، پام 4 ہے، اب پتہ نہیں یہ عذاب کہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اسی میں فیڈ کر لیں۔ وہ مجھے کسی نے ہدیہ بھیجا، بہت پرانی بات ہے، کافی دن ہو گئے، 4-5 سال ہو گئے، کسی نے اس وقت یہ بالکل نئی چیز آئی تھی، پام 1، مجھے کسی دوست نے امریکہ سے ہدیہ بھیجا، میرے پاس آیا، میں نے کہا میرے کام کا تو ہے نہیں، نہ مجھے انگریزی آئے، نہ پڑھنا جانوں، نہ استعمال کرنا جانوں۔ اتفاق سے مجھے میرے دوست کا ٹیلی فون آیا، تو اس نے کہا کہ جی آپ کو فلاں وکیل صاحب جو ہیں وہ سلام کہہ رہے ہیں، وہ میرے انکم ٹیکس کا وکیل ہے۔ تو میں نے کہا چلو یار اچھی بات ہو گئی، یہ ہدیہ اسی کو ہی بھیج دیتے ہیں۔ وہ وکیل ہے، پڑھا لکھا آدمی، انگریزی شنگریزی جانتا ہے، اس میں کیٹلاگ موجود ہے، اپنا پڑھ لے گا۔ وہ اتنی چھوٹی سی پام تھی، میں نے اس کو بھیج دی۔ اس بیچارے نے پھر مجھے شکریہ کا ٹیلی فون کیا، اس نے کہا وکیل صاحب آپ نے مجھے ایسی چیز بھیجی ہے، میری تو جان چھڑوا دی آپ نے، میرے سارے مقدمے، ساری فائلیں، سارے کیس میں اسی میں فیڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب جس کیس کے لیے جانا ہے بس راستے میں بیٹھے بیٹھے میں اپنا پڑھ لیتا ہوں، تیار ہو گیا، آگے گیا، تاریخ، ڈیٹ، فائل، سارا کچھ سامنے کھڑا۔ پروگرام کب ہے، پیشی کب ہے، ٹائم کب ہے، کس مجسٹریٹ کے پاس ہے، کب پیش ہونا ہے،
کون کون سے کاغذات میں نے دینے ہیں، کیا کیا میں نے جواب دے، سب کچھ میرے اسی پام میں ہے۔ انہوں نے کہا میری تو آپ نے جان چھوڑا دی ہے، ماشاءاللہ آپ کو بہت پڑھے لکھے آدمی۔ میں کیا بتاؤں بھائی بیوقوف، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، پڑھا لکھا ہوتا تو رکھ نہ لیتا۔ مولوی کو ایسا پاگل ہے کہ پڑھا لکھا ہو لوگوں کو دے دے گا، تو میرے لیے تو بیکار تھا، اس لیے میں نے کہا چلو احسان ہوتا ہے تو ہونے دو۔ تو اس لیے اگر انسان اپنی عقل سے ایسی چیزیں بنا سکتا ہے جو انسان کے بنانے والا ہے، وہ قبر میں انعام نہیں دے سکتا۔ آپ حیران ہوں گے، آج کل یعنی ایک باقاعدہ گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں بیٹھ جائیں وہ گاڑی بند کر دیں گے، پورے آسمان کا نظام جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ اب دیکھیں چاند کیسے نکل رہا ہے، کیسے ڈوب رہا ہے، کہ یہ چاند ہے، ستارے ہیں، کہکشاں ہے، یہ جناب اس کے بعد مشتری ہے، یہ زہرہ ہے، یہ اس کے بعد زحل ہے، یہ عطارد ہے، یہ دب اکبر ہے، یہ دب اصغر ہے، ان کی رفتار جو ہے کہکرا ہے، جیسے اللہ نے فلا اقسم بالجوار الکنس الجوار الخنس، بعد آگے جاتے ہیں بعد پیچھے جاتے ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا ایک اسکرین پر۔ تو اگر آپ ٹی وی کی اسکرین پہ اتنے بڑے بڑے مناظر دکھا سکتے ہیں تو کیا وہ قادر نہیں ہے کہ وہ جنت میں چاہے جنت دکھا دے چاہے جہنم دکھا دے؟ اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے میرے آقا اسی حتیم مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 2 قدم آگے چلے گئے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے، پھر نماز پڑھتے پڑھتے 2 قدم ہٹ گئے، پھر اپنی جگہ پہ آئے۔ صحابہ نے پوچھا ماذا بک یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس دیوار میں مجھے جنت دکھلائی ہے، میرا دل چاہا کہ کچھ انگور توڑ لوں جنت کے تاکہ صحابہ کو کھلا سکوں۔ میں آگے بڑھا تو اللہ نے ہٹا دی کہ نہیں یہ تو آخرت میں ملیں گے، اب نہیں ملتے، ان کا ٹائم نہیں آیا ابھی۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کی دہشت سے میں پیچھے ہٹ گیا، پھر اللہ نے ہٹا دیا۔ تو اس لیے اگر ایمان خدا پہ ہو جائے پھر تو یہ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور اگر اللہ پہ ایمان نہ ہو تو پھر مسئلہ قیامت کا سمجھ ہی نہیں آ سکتا، عقل تو کام ہی نہیں کرتی نا، وہاں تو عقل فیل ہو جاتی، کیونکہ قیامت کی تو دہشت ہی ایسی ہوگی نا، جب وہ آئے گی تب بھی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا نا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا زلزلہ سے شدید ہوگا، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، وَالنَّاسَ سُکارا، اور آدمیوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے مدہوش نشے میں پڑے ہوں، آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، بند ہیں تو بند ہیں، جھکی ہیں تو جھکی ہیں، اٹھی ہیں تو اٹھی ہیں، وَمَا هُمْ بِسُکارا، یہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی کہ آدمی وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، سب اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گی، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اب آنکھیں پھٹی ہے تو بند نہیں ہوتی دہشت کی وجہ سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرا محبوب آپ بتلا دیں اگر ان کے اندر نور ایمان ہے تو یہ مانیں گے، اگر نور ایمان سے محروم ہو تو پھر قیامت کا ماننا، قبر کا ماننا بڑا مشکل ہے۔ پھر آدمی عقل لڑاتا رہتا ہے، او جی اس کو تو جنگل کے درندے کھا گئے تو اس کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کا حساب ہم نے لینا ہے، مشکل ہے، حساب لینے والے کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی مثالیں دے کے سمجھا دیا
جب ابراہیم الخلیل نے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك. اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ہمیں آپ نے اللہ میرا ایمان ہے، لیکن ایمان الگ چیز ہے، مشاہدہ الگ چیز ہے. اللہ نے میں اچھا پرندے پکڑ لو، 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کے گوشت آپس میں ملا دو سارے، اور پھر ان کو اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دو گوشت کو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا. اللہ نے فرمایا خلیل اب بلاؤ ان کو. اللہ میں ہم مر گئے، مردے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزے ریزے ہو گئے، پہاڑ یہ ریزا ادھر گیا، اس کا ادھر گیا، اس کا ادھر گیا، بلاؤ تو صحیح، دیکھو کیسے دوڑ کے آتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ اہم ہے، مہم ہے، اصول دین ہے، اساس دین ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے اللہ پہ ایمان ہو، سرکار دو عالم پہ ایمان ہو. جب ہمارا یقین ہے کہ ہمارا مدنی صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، اس کی زبان مبارک مطہر کو اللہ نے جھوٹ سے پاک رکھا ہے، تو جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. تو ان آیات میں بھی اس بات معاد کا ذکر ہے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور گمراہیوں سے نجات عطا فرمائے. ایک آدمی کہتا ہے کہ تراوی 8 ہیں اور 20 جو ہے خلاف سنت ہے. اللہ ہدایت دے اس کو. دیکھیں نا، اگر ایک آدمی کا ایمان حدیث رسول پہ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، تو ایک حدیث ہمیں دکھلا دیں جس میں لکھا ہو کہ تراوی 8 ہیں اور 20 خلاف سنت ہیں، ہم مانتے ہیں. جھگڑا ختم. اب یہ اگر مگر کرنا حضور نے نہیں پڑھی تھی، حضور نے تو پھر مہینہ بھی نہیں پڑھی، یہ تو پھر اگر مگر والی بات ہوگی نا. اگر مگر نہیں، بات ہو حدیث کی. حدیث میں لکھا ہو کہ تراوی رمضان المبارک میں پورا مہینہ ہوگی، صرف 8 ہوگی، یہ سنت ہے، 20 جو ہے سنت کے خلاف. اگر حدیث ہے ہمارے آنکھوں میں، جھگڑا ہی نہیں. باقی یہ کہنا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان میں، ہی رمضان وغیر ہی، نہ رمضان میں نہ اس کے علاوہ، لہذا 8 کا ثبوت ہے. وہ تو بی بی عائشہ کی روایت ہے. وہ آگے فرما رہی ہیں کہ فلا تسألن حسنہن وطولہن کان یصلی 4، حضور 4 رکعت پڑھتے تھے. 4 رکعت تو تراویح ہوتی نہیں، ہو تو 2 رکعت ہوتی ہے. تراویح مسجد میں ہوتی ہے، بی بی عائشہ تو گھر کی بات کر رہی ہے، وہ تو تہجد کا مسئلہ ہے. بہرحال ہمارا جھگڑا کوئی نہیں، الحمدللہ. ہم نہ لڑنے والوں میں، نہ جھگڑے والوں میں، نہ کسی ائمہ پہ، نہ مجتہدین پہ، نہ محدثین پہ اعتراض کرنے والوں میں. ہمارے نزدیک سب واجب الاحترام ہیں. اگر آپ کے پاس حدیث ہے مہربانی کر کے لکھ دیں کہ بھئی 20 سنت بدعت ہے اور 8 سنت ہے. آمنا باللہ. ہم نے تو نبی کی بات ماننی ہے، تیری بات تو نہیں ماننی. تیری بات سے تو میرا حضرت عمر کی بات بڑی ہے، تیرے مولویوں کے اجتماع سے پھر صحابہ کا اجتماع بڑا ہے. اور اگر ہم نے کسی بڑے کی بات ماننی ہے تو ہم عمر کی کیوں نہ مانیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی مانو. اگر ہم نے تیری بات ماننی ہے تو پھر عمر کی کیوں نہ مانے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
کا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور پھر اگر 1400 سال کے بعد ایک مولوی اعتراض کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ اتنے بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عمر نے خلاف سنت ایک حکم دے دیا اور سارے صحابہ چپ ہو گئے. بہرحال اللہ فتنے سے محفوظ رکھے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے آج کفر اسلام کے مٹانے پہ ہے. آج ویٹیکن کے پوپ نے دیکھے اسلام کو للکارا ہے, پھر گستاخی کی ہے. کبھی کارٹون چھاپتے ہیں, کبھی مسلمانوں پہ بموں کی بارش کرتے ہیں, اور ہم مسلمانوں کو ان مسائل پہ نہیں جینے دیتے. خدا سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. ہمیں ملانا چاہیے نہ کہ توڑنا چاہیے. اور پھر رمضان المبارک کی رات میں کوئی جتنا زیادہ جاگے گا زیادہ اجر ہوگا یا تھوڑا ہوگا؟ اگر ہم مان بھی لیں گے وہ روایات جو ہیں تراویح کے لیے ہے تو 8 کی بھی ہے, 11 کی بھی ہے, 13 کی بھی ہے, 20 کی بھی ہے. جو 20 پڑھے گا اسے تو سارے حدیثوں پہ عمل کر لیا. اس نے صرف 8 پڑھی تو 11 والی, 13 والی, 20 والی حدیثیں تو رہ گئی. جو نبی پاک کی حدیث ساری حدیثوں پہ عمل کریں, جو ابو بکر و عمر کے اقوال کو ترجیح دیں, ان کو آپ کہیں یہ حدیث نہیں مانتے, اللہ ہدایت دے. بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں, ہم کسی کو نہ برا کہتے ہیں الحمدللہ, نہ ہمارا یہ مشن ہے کہ امت کو فروعی مسائل میں لڑایا جائے. اگر ایک رمضان کے روزے قضا ہو گئے, پورا سال گزر گیا, اس نے روزے نہیں رکھے, دوسرا رمضان آ گیا, تو آپ روزے رکھے رمضان کے بعد میں قضا کریں. کفارہ کوئی نہیں, توبہ کریں, استغفار کریں, اتنی لیٹ تو نہ کریں نا. قضا کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ سال سال گزار دو. نماز فرض ہے, قضا کا کیا معنی ہے کہ جب یاد آئے پوری کرو, پڑھو فوراً. سو گئے تھے, اٹھ گئے, اٹھو فوراً پڑھو. بہرحال میرے اوپر جو ہے قرض ہے, قرضے اتارنے کے لیے پہلے تو نیت صاف کریں کہ واقعی آپ نے قرضہ اتارنا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ استغفار پڑھیں, اور جتنی چلتے پھرتے وضو ہے, نہیں ہے, دن ہے, رات ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو یہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ یمددکم باموال وبنین, اللہ رزق میں برکتیں دے دیتے ہیں اور سارے قرضے دھل جاتے ہیں. اور اسی طرح حضور کی دعائے مبارک ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. یہ دعا بھی مانگا کریں, استغفار بھی پڑھا کریں, دیکھیں کیسے اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتے ہیں. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں, فلاور والی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایسی چیز نہ ہو جو حلق میں جائے. عورت احرام کی حالت میں نہ تو نقاب پہنے, نہ دستانہ اور نہ موزے. یزید جنت میں جائے گا, اللہ نے جنت دینی ہے, مولی مکی نے دینی ہے. ہاں جی, ہمیں تو اپنا پتہ نہیں, لوگوں کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو؟ ہمیں تو اپنا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. رحمت میں ایک امید ہی ہے نا, لہذا کسی کے جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. صرف جس کی موت کفر پہ آئی ہے اس کی جہنم یقینی ہے. اگر موت کفر پہ نہیں آئی ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو عذاب دے, نہ چاہے تو معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ لوگوں کی جنت جہنم کے فیصلے نہ کریں, اپنی خیر بنائیں.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، سیدنا معاویہ کاتب الوحی ہے، سیدنا معاویہ حضور کا سالہ ہے، اور حضور کے چچا ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور سیدنا معاویہ نے دعا مانگ کے لیے حضور نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اتنے بڑے آدمی کی اولاد ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کسی کی جنت جہنم کا۔ وہ لکھا ہے تاریخ میں کہ حجاج ابن یوسف جب مر رہا تھا، بہت بڑا ظالم تھا نا، ظالم ہذہ الامہ، جب اس کی موت کی گھڑی آئی تو کہتے اللہ میاں آج روئے زمین پہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ حجاج جنت میں جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ حجاج ہے۔ اچھا، اس طرح ظلم دیکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی کا قاتل ہے، ادھر اس کے اعمال دیکھیں کہ قرآن پہ زبر زیر لگا گیا کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہم کیسے قرآن پڑھتے۔ تو قیامت تک جتنے عجمی ہیں قرآن صحیح پڑھیں گے، ان کا ثواب بھی تو اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے نظام ہیں، ان میں دخل نہ دیا کرو۔ مجھے احرام میں کھجلی ہو گئی تھی، میں نے کھجلی کی تھی، کوئی حرج نہیں جناب، کھجلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ حاجی ڈر جائے تو کھجلی سے بھی ڈرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہاں بیٹھے تھے مسجد الحرام میں، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں احرام میں تھا، عمرے کا احرام تھا، اور ایک مچھر اڑتا ہوا آگے بیٹھا تو میں نے ایسے جو مارا وہ مچھر مر گیا، اس کا خون بھی لگ گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم ہو کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا اس کے کان سے پکڑ کے اس کو حرم سے نکال دو باہر۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا حسین کا خون پی گئے ہیں، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ یہ بڑے شریف لوگ ہیں بھائی، حضرت حسین کا خون ڈکار ہی نہیں لیا، پی گئے، اور مچھر لگ گیا جی، پوچھے کھجلی ہو گئی، حاجی پوچھ رہے کتنی کھجلیاں پی گئے ہیں، ہم خدا کے بندے، ان کی تو توبہ کرو۔ بس یہ کچھ نہیں ہوتا بابا، کھجلی مجلی سے کچھ نہیں ہوتا، عمرہ کو اتنا کچا ہے کھجلی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کو عمرہ لایا تھا، اس میں کسی وجہ سے صفا مروہ نہیں کر سکا، ایک بکری دم دیں، بولتے عمرے کے لیے آئی ہے، محرم ساتھ نہیں ہے، بغیر محرم کے سفر کا گناہ ہے، توبہ کریں، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول فرمائے عمرہ۔ میں مشکلات میں ہوں، اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ اللہم اجعل لی وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ رمضان المبارک میں چھٹی جا رہا ہوں، ہماری مسجد میں امام جو ہے وہ بدعتی ہے، بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو دوسری مسجد ڈھونڈو، اگر کوئی نہ ملے اپنے گھر میں جماعت کر لو۔ پاکستان میں احرام باندھا، ایئرپورٹ آ گیا، وہاں آیا فلائٹ کینسل ہو گئی، میں گھر چلا گیا، احرام کھول دیا۔ میرا بھائی اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی، احرام باندھا، لبیک پڑھا ہے، پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک دم نہ دیں۔ اگر آپ نے کھول دیا ہے تو اب دم ادا کریں مکے میں، یہ تھوڑا ہے جب چاہو باندھ دو جب چاہو کھول دو۔ دودھ پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا، حضرت ابراہیم موجود تھے، اللہ عالم، بہرحال قاعدہ یہ ہے اللہ انبیاء کو نکال لیتے ہیں۔ سال سے سعودی عرب میں رہتا ہوں، میں پیسے اسی کے نام سے بھیجتا رہا ہوں۔ کس کے نام سے؟ کیا پتا، مجھے کیا پتا، میں کیا کروں، یہاں میرے نام سے تو نہیں بھیجے نا۔
بس خلاص میں فارغ ہوں۔ میں ثواب جو ہے نماز کا بعض روایات میں 50,000 ہے، لیکن صحیح روایات میں 1,000 ہے۔ مسجد اقصی میں 500 ہے اور مسجد الحرام میں 1,00,000 ہے۔ ماہواری کے علاوہ کبھی کبھی اس کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، وہ بیماری ہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، طواف کرے، سب کچھ کرے۔ اگر ایک عورت ہے اس کے جانے کے دن آ گئے اور ایام حیض آ گیا، طواف الوداع معاف ہے۔ عمرے والوں کے لیے تو طواف الوداع ویسے بھی واجب نہیں، یعنی اگر عمرے والا طواف الوداع نہ کرے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ہے کہ کرے۔ اور عورت کے لیے تو ویسے حیض آ گیا تو حج کا معاف ہے، تو یہ تو عمرے کا ضروری ہی نہیں ہے۔ میں پہلا حج کر رہا تھا، عمرہ کیا، عمرے کے بعد میں نے صفا مروہ میں بال کاٹ دیا۔ جب بال کاٹ دیا تو آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، پھر آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں، اور ایک بکری بھی آپ کو دینی تھی۔ اگر نہیں دی تو اب آپ کو 2 بکریاں دینی ہوں گی، ایک تمتع کی، ایک دم جرمانہ۔ آخرین اولین مانا جو حضور سے پہلے انبیاء گزر گئے، آخرین جو حضور کے بعد قیامت تک امت آئے گی۔ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ قلم پیدا کیا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت لقمان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی تھے، بعض علماء فرماتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں اولیاء اللہ میں سے تھے، اللہ عالم۔ ام حبیبہ کا نام رملہ بھی آیا ہے۔ ایک عالم دین تھے، رفیق صاحب فوت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے دین کا کام لیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف الوداع کر لیا ہے، اس کے بعد موقع ملے حرم میں نماز پڑھنے کا، بالکل پڑھے، کوئی منع نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Oh